السلام علیکم محترم ناظرین۔ لاہور سے اسلام آباد بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تھے تو میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ کوئی اس کے دامن عصمت کو تار تار نہ کرے، یہی غم زیادہ کھائے جا رہا ہے۔ اور اس شخص کی ہچکی بند گئی۔ یہ جوان سالہ لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے دو بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں؟ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پر جا رہا تھا، اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر جا رہا تھا، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہن اور دلہا، ان کے 2 باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی تھی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو یہ 6 ممبرز کا گروپ مکمل طور پر لوٹ چکا تھا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، بس میں کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے، لہٰذا احتیاط کریں۔ ایک آدمی کسی شخص سے ملنے چلا گیا۔ جب دروازے پر پہنچا، گھنٹی بجا دی۔ نوکر باہر نکلا اور پوچھا، جی کس سے ملنا ہے؟ آدمی بولا، جاؤ اپنے صاحب سے کہو کہ فلاں آدمی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب نوکر اندر جانے لگا تو اس آدمی کو مالک مکان کا سر کھڑکی میں نظر آیا جو کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نوکر آیا اور آدمی سے کہا، صاحب تو گھر پر نہیں ہیں۔ آدمی نے بولا، میں جا رہا ہوں، لیکن جب تمہارا صاحب آئے تو ان سے کہنا کہ جب وہ کبھی گھر سے باہر نکلے تو سر کھڑکی میں نہ رکھیں،
بلکہ یہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ایک سردار جی سموسا کھول کر اندر سے آلو کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، سردار جی یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار جی بولے، ڈاکٹر نے باہر کی چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے۔ ایک کنجوس کی حکایت ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان وارد ہوا۔ اس کنجوس نے اپنے بیٹے سے کہا، آدھا کلو عمدہ گوشت لیتے آؤ۔ بیٹا باہر گیا اور کافی دیر بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹا بولا، میں کسائی کے پاس گیا اور کہا کہ جو سب سے عمدہ گوشت ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ کسائی نے کہا، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا گویا کہ مکھن ہو۔ تو میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو میں مکھن لے لوں۔ تو میں مکھن والی دکان کے پاس گیا اور کہا کہ جو سب سے عمدہ مکھن ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا گویا کہ شہد ہو۔ تو میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو شہد ہی خرید لوں۔ تو میں شہد والے کے پاس گیا اور کہا کہ جو سب سے عمدہ شہد تمہارے پاس وہ دے دو۔ تو شہد والے نے کہا، میں تمہیں ایسا شہد دوں گا گویا کہ بالکل صاف شفاف پانی ہو۔ تو میں نے سوچا اگر یہی قصہ ہے تو پانی تو ہمارے گھر میں ہی موجود ہے، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ باپ بولا، واہ بیٹے، یہ تم نے بہت شاطرانہ چال چلی، لیکن ایک نقصان کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان میں جانے کے لیے تمہاری چپل گھس گئی ہوگی۔ بیٹا، نہیں ابا جی، ایسا نہیں ہے، میں مہمان کی چپل پہن کے گیا تھا۔ ایک مقدمے میں گواہوں کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ میں تمہارے موکل کے خلاف جا رہا ہوں، تم چاہو تو ملزم کو مزید کارروائی سے قبل اس کو الگ لے جا کر مناسب مشورہ دے دو۔ یہ سن کر وکیل ملزم کو الگ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وکیل اکیلے واپس آیا تو جج نے دریافت کیا کہ ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا، وہ تو بھاگ گیا، میرا اسے یہی مشورہ تھا۔ پٹھان لندن کی ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پٹھان بھاگ کر نیچے واپس آیا اور بولا، مروائے گا کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ بیٹی، تم مجھے پہلے پاپا کہتی تھی، اب ڈیڈ کہنا شروع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکی بولی، ارے ڈیڈ، پاپا کہنے سے لپسٹک خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔